آج کی ٹرانسمیشن، آج کی جو ہماری محفل ہے، اس میں ہم سیکھیں گے علم العادات کیا ہے، علم العادات میں جو چھپے ہوئے ہیں، جو کائنات کے راز ہیں، ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اور بالخصوص 15 کے نقش کے وہ خاص طریقے، کہ جب وہ طریقے جو تھے نا، دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، 15 کا جو نقش ہے نا وہ اتنا خاص ہے کہ اس 15 کے نقش میں 1 سے لے کے 9 تک جو کیلکولیشن ہے نا، اس میں تمام کائنات کے راز پوشیدہ ہیں اور تمام شیاطینوں کی موت ہے۔ کس طرح وہ ہم اس ٹرانسمیشن میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کل کی محفل کا، کہ کل الحمدللہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ہم نے شغل کے بارے میں بتایا، جو پھر ہم نے ذکر اذکار کے طریقہ کار سمجھائے جو ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ یہ شروع کرنے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ تھا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور سب کی رسائی مجھ تک ممکن نہیں۔ اب ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں، ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنے مسائل پہ ڈسکس کریں، ہم ڈاکٹر صاحب سے اپنے مسائل کے ڈسکس کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر صاحب سے تربیت لیں، ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں۔ تو یہ ذکر کی محفل ہم نے اس لیے شروع کیے کہ جو لوگ اپنے ذاتی معاملات میں پریشان ہیں، جو لوگ گھریلو معاملات میں پریشان ہیں، جو لوگ اپنے روزی رزق کے معاملات میں پریشان ہیں، جو لوگ جادو کے معاملات میں پریشان ہیں، جو لوگ شیاطین کے معاملات میں پریشان ہیں، وہ لوگ اس ٹرانسمیشن کے آخر میں ہم حلقہ لگائیں گے، ہم ذکر کی محفل سجائیں گے، کہ جو لوگ اس محفل میں شامل ہوں گے تو اس محفل میں جو نورانی، جو روحانی محفل ہے، کہ جس میں رب کا ذکر اس ترتیب اور طریقے سے کیا جائے گا کہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے، ان شامل ہونے کی برکت اور اس ذکر کی برکت سے ان کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر کوئی پریشان ہوگا تو اس ذکر میں شامل ہوگا جو ہم کریں گے اس ٹرانسمیشن کے آخر میں، تو وہ اس کی برکت سے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ کوئی روزی رزق کے معاملات میں پریشان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رستے کشادہ کر دے گا، اس کے رستے کھول دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور جو لوگ جن کے اوپر جادو ہوگا، جن کے اوپر عصائب ہوگا، جن کا گھر متاثر ہوگا شیاطین جنات سے، جو لوگ نظر بد سے متاثر ہوں گے، وہ لوگ جب اس حلقہ ذکر میں شامل ہوں گے تو اس ذکر کا اثر آپ دنیا میں کسی کونے میں بھی موجود ہوں، جب آپ یہ ذکر سنیں گے، جب آپ یہ ذکر کریں گے تو اس کا اثر سے آپ کے دلوں پہ لگے ہوئے قفل کھل جائیں گے، آپ کے اوپر لگی ہوئی بندشیں کھل جائیں گی۔ یعنی کہ یہ بندش کو ختم کرنے کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب ہر شخص سے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے عزیز سب ہیں کہ جن سے میں بات کرتا ہوں وہ بھی، اور جن سے میں بات نہیں کر پاتا وہ بھی، تو ان سب کے لیے، ان مسائل کے حل کے لیے ہم نے حلقہ ذکر کی محفل شروع کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس محفل کے آخر میں تمام لوگ اس ذکر میں شامل ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنے مسائل سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں گے۔ جادو سے بڑے سے بڑا جادو ہو، بڑے سے بڑے معاملات، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس تھمبنیل کے اوپر جو ہم نے لکھا ہے سبق نمبر 4، علم العدد کی کلاسز الحمدللہ ہماری چل رہی ہیں، اور تقریباً 2 سال سے متواتر چل رہی ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ علم العدد سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میری جو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے یا آپ دوسروں کو بھیجیں گے، جو لوگ بھی سیکھنا چاہیں وہ ایک حلقہ بنائیں گے۔ ہم نے اس ڈسکرپشن کے اندر ایک لنک رکھا ہے کہ اس میں آپ ہمیں واٹس ایپ جوائن کریں گے، واٹس ایپ جو گروپ جوائن کریں گے وہ سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب پہلا سبق علم العدد کا میں دے چکا ہوں، وہ میری آپ کو اس میں سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ 15 کے نقش کی ہم نے پوری ترتیب دی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، آپ علم العدد کبھی بھی مکمل ہرگز نہیں سیکھ سکتے کہ جب تک آپ 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا نہ کر لیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں ان لوگوں نے 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علم العدد کی طرف۔ علم العدد کیا ہے، اور علم العدد کو جو ابتداء آنے والے لوگ ہیں، میرے الحمدللہ میرے مریدین، میرے شاگرد تو جانتے ہیں علم العدد کے بارے میں نے طویل گفتگو کی ہے اس کے متعلق، لیکن میں اس کو پھر مختصر سا میں شروع سے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اپنا اصل سبق کی طرف آئیں گے، ہم جس کے ذریعے اور آگے مزید کام کرتے ہیں اور ہم مزید آگے کام کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ علم العدد جو ہے نا، یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہے، اور ان عددوں کے اندر جو معاملات ہیں، وہ جو روحانیت ہے، اصل اگر روحانیت اگر دیکھی جائے نا، تو جو حرف ہے نا،
حرف کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ 7 حرفوں پہ جو ہے نا وہ اس میں قرآن کے وہ راز موجود ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے ان 7 حرفوں پر، کہ جو حرفوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو حرف تہجی آپ تمام لوگ جانتے ہیں حرف تہجی کیا ہے، الف با جیم دال، یہ پورا 1 سے لے کے یا تک ہے، یہ ٹوٹل 28 بنتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے صرف اس کے ایک حصے کو سیکھنا ہے اور نیکسٹ حصے کو ہم انشاءاللہ جب پہلا حصہ مکمل طور پہ سیکھ لیں گے اس کے بعد ہم نیکسٹ حصے پہ آئیں گے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ 1 سے لے کے 9 کے عدد تک ہے۔ اگر 1 سے لے کے 9 کے عدد کو ہم دیکھیں گے تو وہ حرف الف با جیم دال ہا واو زال اور ہے اور توئیں اور یہ، یعنی کہ ابجد حوض اور ہتی، یہ 3 کو ہم نے صرف نظر میں رکھنا ہے، اس 3 سے ہم نے سب کچھ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم ابجد حوض ہتی کو سیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم کلمن کرشت سقط اور پھر آگے تک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف اور صرف ابجد حوض ہتی کو لینا ہے اور اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے جو 9 عدد بنتے ہیں، اس کی اگر میں پیچھے کی تاریخ کی طرف جاتا ہوں تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ابتدا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آپ جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے آپ کے اس پر یہ کندہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہم عدد کی کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو وہ 45 کا عدد بنتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور حوا کا جو عدد کرتے ہیں تو اس کا بھی 45 کے عدد بنتے ہیں۔ اب 45 کا عدد کیسے بن رہا ہے کہ ہم 1 سے لے کے 9 کے عدد تک اگر ہم اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں جیسے اس کو پلس کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ 1 اور 2 3 3 اور 4 7، آئی بات سمجھ 7 اور 5 12، اس طریقے سے جو ہم کیلکولیشن پوری کرتے رہتے ہیں تو یہ عدد جاتا ہے 45 یعنی کہ 45 تک، آئی بات سمجھ میں۔ اب اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس میں جب یہ ایک طریقے سے پورا چلتا ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ ابتدا سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، آپ بھی جو انگوٹھی پہنتے تھے نا اس میں بھی 15 کے نقش اس پہ کندہ تھا، آئی بس سمجھ۔ اس کو ختم سلیمانی بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ آپ کی جو حکومت تھی، آپ کی جو سلطنت تھی، وہ جو عروج پر جو پہنچی، جو تمام شیاطین اور تمام جنات جو آپ کے ماتحت تھے وہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھے، یعنی کہ اس انگوٹھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ کو جو عطا کی گئی تھی وہ اسی کی بدولت آپ کے اوپر آپ کی حاکمیت جو تھی، آپ کی حکمرانی جو تھی تمام شیاطین اور جنات پر وہ تھی، آئی بات سمجھ میں۔ اب ہم نے 15 کا جو نقش ہے اس کی ترتیب اور طریقہ کار پورے سمجھائیں کہ اس کو بزرگوں نے کن طریقوں سے بیان فرمایا۔ اس کے اوپر سب سے زیادہ جو محنت کی ہے، سب سے زیادہ جو 15 کے نقش کے بارے میں بتایا ہے نا، وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر کئی بزرگوں نے اس کو طریقہ کار سمجھا ہے اور اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا کیا راز ہیں۔ اچھا، اب اگر میں اس 15 کے نقش کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس 15 کے نقش کے اندر وہ اصل قوتیں موجود ہیں جو چاروں عناصر کی ہیں۔ اب اگر تخلیق کی بات کی جائے، دنیا کی بات کی جائے تو وہی عناصروں کی ترتیب ہے، یعنی کہ آگ، ہوا، مٹی اور پانی، اور پھر نقوش کے اندر بھی اس میں آتشی نقشے، بادی نقشے، آبی نقشے، خاکی نقشے، یہ تمام نقوش کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب اس نقش کے ماتحت جو اس میں الہی جو اس کا راز ہے کہ جیسے الف کا 1 ہے، الف کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ 1 ہے، آئی بات سمجھ میں۔ اب اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اس کے ماتحت جو ایوان ہیں، اس کے ماتحت جو سرخ جنات ہیں، اس کے ماتحت جو ایوان سرخ جنات، اور پھر اس میں شیاطین ہیں، آئی بات سمجھ میں، اور پھر اسی کے ماتحت عفریت۔ ہمارے جو ٹاپک ہے نا وہ ہے عفریت اہل حنوس کیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تخت پر ہوتے تھے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تھی تو تمام چرند پرند اور ہوائیں آپ کے قابو میں کر دی، آپ کے ماتحت کر دی گئی تھی۔ تو عفریت اہل حنوت یہ وہ عفریت والے جن ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا، اور اس کے ماتحت وہ ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ دیو ہیکل، ایک طاقتور اہل حنوس، یعنی کہ وہ پرانے وہ قوتوں کے مالک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی میں تھے،
اب جب کوئی سرکشی کرتا، جب کوئی آپ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ پھر فرشتے جو ہوتے ہیں نا، پھر اس پہ وہ کوڑے لگاتے تھے، ان کو سزا دیتے تھے۔ یہ جو عفریت اہل حنوط جو تھے نا، یہ کس کے ماتحت تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اب بزرگان دین یوں فرماتے ہیں کہ یہ 15 کا جو نقش ہے نا، یہ ایک ایسا راز ہے اس کائنات کا کہ اس کے اندر ہر چیز اول ہے، سر اول ہے، یعنی کہ اس کے ماتحت کہ جو موکلان ہیں، اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ سب سر اول ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اس کے بعد تمام معاملات چلنے شروع ہوئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عفریت اہل حنوط وہ کون سے عفریت والے تھے، ان کے کیا نام ہیں، اور ان کے جو یہ تعویذ ہے، یہ نقش ہے جو 15 کے نقش ہی کے ماتحت ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 15 کے نقش کے جو ہے نا، یہ 9 خانے ہیں۔ 15 کے نقش کے 9 خانے ہیں، ہر 15 کے نقش کے 9 خانے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ ایک منٹ، یہ غلط ہو گیا۔ یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے۔ میں اس طرف کھڑا ہوں یا اس طرف کھڑا ہوں، کس طرف سے سمجھ میں صحیح آ رہی ہے نا، لوگوں کے نظر آ رہا ہے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، یہ اصل میں 15 کا نقش ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو پہلی بار اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے ہیں، جو لوگ پہلی بار اس میں لوگوں نے جوائن کیا ہے، تو ان کے لیے ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ 15 کا نقش ہے کیا۔ یہ 15 کا نقش ہے، اگر اس کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ اس کے عدد کیلکولیشن کریں تو 45 بنتے ہیں۔ اس کی جو زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہے وہ 45 نقش روز بھی لکھے جاتے ہیں 45 دن تک، 15 نقش روز لکھے جاتے ہیں 45 دن تک۔ یہ تو ایک عام سا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ اس چال کو آتشی چال کہا جاتا ہے۔ اب اسی کے ماتحت جو ہے نا، وہ فرشتے بھی ہیں، ایوان بھی ہیں، موکلان بھی ہیں، آئی بس سمجھ میں، جنات بھی ہیں، سرخ جنات بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں، عفریت اہل حنوط بھی ہیں۔ عفریت اہل حنوط کیا ہیں کہ جن کا سبق آج چوتھا سبق ہے آپ کا، اور اس کو کس طرح کریں گے اور ہم اس سے کس طرح کام لیں گے، یہ تو اس کی بیس ہے۔ آئی بس سمجھ۔ اب میں وہ نقش بتاتا ہوں آپ کو کہ جو نقش ہمارا اصل سبق ہے اور اصل کام ہے، کہ جس کے ذریعے ہم یہ کام لیں گے۔ اصل میں جو یہ نقش ہے نا، عفریت اہل حنوط جو ہے، یہ بیسیکلی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے شیاطین کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور جادو کو جلانے کے لیے، بندشوں کو توڑنے کے لیے۔ وہ بندشیں جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں یا شیاطین سے مدد لے کر کسی کو نقصان پہنچانے کی بندش لگائی جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ میرے وہ تمام چاہنے والے لوگ جو میرے پاس علم الادا سیکھ رہے ہیں، کہ جنہوں نے 15 کے نقش کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، جنہوں نے ایوان کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، جنہوں نے سرخ جنات کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہے، اور جنہوں نے جو شیاطین جو تھے اس کی بھی زکوٰۃ جو ادا کی ہے، اور اس کے طریقہ کار میں نے ان کو بتائیں۔ باقی میں مزید اور بتاؤں گا، لیکن پہلے سبق آج کے دن آپ لے لیں۔ جب یہ کریں گے کنٹینیو، پھر میں اسی کے متعلق پھر میں آپ کو اور سبق بتانے شروع کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو نقش کا نام ہے یہ ہے عفریت اہل حنوط، ٹھیک ہے۔ یہ صرف نام لکھا ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ عفریت اہل حنوط کیا ہے؟ نمبر 1 کھانا یہ ہے، یہاں سے شروع ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ الف توئیں ہے
حیالہ، اتت حیالہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نقش کس طرح لکھیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہوگا، کیا پڑھنا ہوگا اور کس ترتیب سے ہم اس نقش کو لکھیں گے، آئی بات سمجھ میں؟ اس کی جو عبارت ہے وہ ہم اس کو اس ترتیب سے کریں گے کہ عجیب ندائی افریتن اتت حیالہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں نیچے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ افریتن یہ ایسا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اس کی زکوٰۃ نکال لو گے نا، اس کی زکوٰۃ ادا کر لو گے، اس کے بعد پھر جب اس کو جس طرح چاہو گے نا استعمال کرنا، مریض کے اوپر سے اس کو اتار کے جلانا، شیاطین کو جلانا، جنات کو جلانا، حاضر کر کے شیاطین کو جلانا، اور یاد رکھیں کہ جو اس کا عامل ہوگا نا، جب وہ کسی شیاطین جنات کو کسی مریض کے اوپر حاضر کرتا ہے نا تو اس کو ایک رتی برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ نقش لکھ کر اپنے ہاتھ میں مٹھی میں بند کر کر اور پھر جب اس کی حاضری کرتے ہو نا، تو جب تک آپ نہ چاہو وہ اس کے جسم سے نکل نہیں سکتا، یعنی کہ دھوکہ نہیں دے سکتا، بھاگ نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا جب آپ کے پاس یہ رہے گا۔ چاہے آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، چاہے اپنے اس کو گھٹنے کے نیچے رکھیں، چاہے آپ اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں جہاں پر یہ موجود ہو۔ جب اب جیسے جو لوگ نئے کام سیکھ رہے ہیں، اب ان لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر میں اس کی حاضری کرتا ہوں نا تو ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو یہ مجھے بچوں کو نقصان پہنچا دے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ پریشان حال آیا ہے اس کی پریشانی کو بھی دور کرنا ضروری ہے، تو ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ نقش لکھ کے آپ اپنے پاس رکھیں ہوں پھر حاضری کرتے نا تو پھر وہ نہ تو نقصان پہنچا پاتا ہے، پھر وہ زہر ہو جاتا ہے، پھر وہ تابع ہو جاتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہ وہ افریت والے اہل حنوز ہیں کہ جو اسی کے ماتحت ہیں، 15 کے نقش کے 15 کے 9 کے اس میں اسی کے ماتحت ہیں، اسی لیے اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا کسی بھی کرنے والے کو۔ اب جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے افریت اہل حنوز کی، ہم یہاں کچھ بھی نہیں لکھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلا خانہ اتت حیالہ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اس طریقے سے، عجیب ندائی افریتن اتت حیالہ، اس کو ایک دفعہ چاہے پڑھ لیں آپ، آئی بس سمجھ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، لیکن اس کو اسی ترتیب سے بھرا جائے گا۔ اور جب ہم 2 کے خانے پہ آئیں گے تو یہاں پہ ہم یہی پڑھیں گے، عجیب ندائی افریتن، پھر 2 خانے پہ ہم بتت حیالہ پڑھیں گے، بے توئیں توئیں ہے، یہ بتت حیالہ پڑھیں گے، یہ دوسرے خانے پہ۔ اب اس کو ہم نے 1 دفعہ پڑھ لیا، اس کو ہم نے 2 دفعہ پڑھ لیا، صرف بتت حیالہ نہیں پڑھیں گے، عجیب ندائی افریتن بتت حیالہ، عجیب ندائی افریتن بتت حیالہ، یہ 2 دفعہ پڑھ کے ہم نے اس کو لکھ دیں گے۔ اب جب تیسرے پہ آئیں گے تو ہم لکھیں گے جیم توئیں توئیں جتت حیالہ، پھر ہم 3 دفعہ پڑھیں گے، عجیب ندائی افریتن جتت حیالہ، عجیب ندائی افریتن جتت حیالہ، عجیب ندائی افریتن جتت حیالہ، ٹھیک ہے؟ پھر جیم سے آئے گا۔ اب یہ پہلا خانہ ہو گیا، یہ دوسرا خانہ ہو گیا، یہ تیسرا خانہ ہو گیا، یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس پہ لکھ بھی دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب چوتھا خانہ جو ہے، چوتھا خانہ یہ ہے، چوتھا خانہ کہاں پر آئے گا؟ اس جگہ پہ آئے گا، یعنی کہ دیکھیں 4 اور 4 8، 8 اور 3 8، 8 4 12، 12 اور 3 15، 9 اور 1 10، 10 اور 5 15، 6 اور 6 12، 13، 13 اور 2 15۔ اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے لفظ 15 ہی کا بنے گا، جیسے 9 اور 4 13، 13 اور 2 15، ٹھیک ہے؟ اب چوتھا خانہ جو آئے گا، چوتھے خانے میں اس کا جو افریت اہل حنوز جو ہے وہ ہے دال توئیں توئیں ہے، یہ اور لا دتت حیالہ۔ اس کو 4 دفعہ پڑھیں گے، یعنی کہ عجیب ندائی افریتن دتت حیالہ،
آئی بس سمجھ میں؟ عجیب ندائی افریتن دتت حیالہ، یہ 4 دفعہ پڑھیں گے اس کی زکات ادا کرتے وقت. اب 5واں کھانا کون سا؟ یہ دیکھیں 5واں یہ رہا. اب 5ویں میں کیا آئے گا؟ ہے توئیں توئیں، ٹھیک ہے، ہے کیا بنا؟ حتت حیالہ. اب اس کو جب ہم 5واں کھانا بھریں گے نا تو ہم یہ 5 دفعہ پڑھیں گے عبارت، ٹھیک ہے. یہ میں مٹا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. عجیبو ندائی افریتن حتت حیالہ، یہ 5 دفعہ پڑھیں گے، یہ کھانا مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب چھٹا کھانا کہاں ہے؟ چھٹا کھانا یہ رہا. اب چھٹے کھانے میں ہم کیا کریں گے؟ واو توئیں توئیں ہے وتت حیالہ. اب پڑھیں گے کیا؟ عجیبو ندائی افریتن وتت حیالہ، یہ 5 دفعہ پڑھیں گے. آئی بس میں؟ اب 7واں کھانا یہ رہا. 7واں کھانا، اب 7ویں کھانے میں کیا آئے گا؟ یہ آ گیا زے توئیں توئیں ہے یہ لی دبیا اور لام اللہ زحیالہ، صحیح، زتت حیالہ. عجیب ندائی افریتن زتت حیالہ، یہ ہم پڑھیں گے 7 دفعہ، ٹھیک ہے. اب 8واں کھانا یہ رہا. 8ویں کھانے میں کیا آئے گا؟ یہ حتت حیالہ، یہ ہے حلوے والا، صحیح ہے توئیں توئیں ہے یہ اور لام اللہ. حتت حیالہ پڑھیں گے. عجیب النداء افریتن حتت حیالہ، یہ 8 دفعہ پڑھیں گے. اب 90 میں کیا آ جائے گا؟ توئیں. اب یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس کو پڑھیں گے ہم 9 مرتبہ، ٹھیک ہے. عجیب النداء افریتن حتت حیالہ، یہ توئیں 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 ہے یہ الف اور لام اللہ، ٹھیک ہے. اب اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے اس نقش کو 15 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو 40 دن مکمل کر سکتے ہیں. ہم اس کو 9 مرتبہ بھی لکھ سکتے ہیں. 9 مرتبہ لکھیں گے، اس کو 45 دن لکھیں گے. آئی بس سمجھ میں؟ 9 مرتبہ 45 دن لکھیں گے. اچھا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو 45 نقش روز لکھنا چاہتا ہوں تو اس کی تعداد 45 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھی جا سکتی ہے. اصل نقش کیا ہے؟ یہ ہے. اب اس کے زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی سن لیں کہ 9 نقش روز لکھنا ہے، 45 ڈیز یعنی 45 دن تک. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ 45 نقش روز لکھنا چاہتا ہے اس کے، تو وہ 45 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ سکتا ہے. 15 نقش روزانہ، اس کی ترتیب 45 دن بھی ہے، اور اگر چھوٹی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو 15 دن بھی ہے، ٹھیک ہے. اور 9 نقش آ گیا، 45 آ گیا، 15 آ گیا. یہ اس کی ترتیب ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ، لیکن اس کو لکھنا پاک حالت میں ہوگا. یہ نقش ٹھیک ہے. اب نقش آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہے، آپ کو دیکھیں بالکل واضح آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اگر بلیک بورڈ پہ لکھنے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. باقی جو لوگ گروپ جوائن کریں گے، میرا ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک ہے. اس گروپ کے اندر جو عمل میں بتاؤں گا اور جو نقش میں بتاؤں گا وہ نقش اس گروپ میں سینڈ کر دیا جائے گا، اس کی PDF سینڈ کر دی جائے گی، اور جو اگر کوئی ذکر کے طریقے پوچھتا ہے تو ذکر کے طریقے اس میں سینڈ کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کون سا نقش کہلاتا ہے؟ افریت اہل حنوط. یہ 15 کے نقش کی چال پر ہے. اچھا، اب جب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، یہ نہیں لکھنا، یہ تو پڑھنا ہے آپ نے، خالی یہ خالی آپ نے پڑھنا ہے. اب میں آپ کے آسانی کے لیے میں اس کو خانے میں یہ بھی بھر دوں کہ پہلا یہ ہے، دوسرا، تیسرا، الف با، تیسرا یہ دال یہ آ گیا، 5واں یہ آ گیا، چھٹا یہ آ گیا،
7वां ये आ गया, 8वां ये आ गया, 9वां ये आ गया। ये आ गई वही 15 के नक्श की चाल, ठीक है। ये वही 15 का नक्श आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि आपने 1 से लेकर 9 तक अदद लिखे और फिर नीचे इसके इफरियत अहले हनूद के नाम लिखना शुरू कर दिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप इसकी ज़कात अदा कर लेंगे। सबक नंबर 4 ये याद रखिएगा, क्या है, सबक नंबर 4, सबक नंबर 4 है ये। सबक नंबर 1 मैं दे चुका हूँ पहले है, सबक नंबर 2 भी मैंने दे दिया, सबक नंबर 3 भी मैंने दे दिया, और सबक नंबर 4 इस कामयाब रमज़ान से शुरू होगा। इसमें जो भी सबक मैं देना चाहूँ देते हैं, और अपनी बयाज़ शादलिया के अंदर आप इसको तहरीर करते रहना, उसकी तरतीब लिख लेना, और उसके बाद जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल हम इसको इस तरीके से भी कर, हमको देखिए जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे ना, और फिर जो इसके तरीक़ेकार हैं आपने इसको लिखना है। अच्छा, इसको आप सुर्ख पेन से भी लिख सकते हैं, किसी भी स्याही से उसको लिख सकते हैं, आई बस समझ में। और लिखकर आप मरीज़ के बदन से मलकर भी जलवा सकते हैं इसको, मरीज़ को उसकी धुनी भी दे सकते हैं, आई बस समझ में। इसको चिराग के अंदर भी रख के जलाया जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको समझाया था कि हम 15 के नक्श का जो कौन सा खाना है, वो कौन से चाल का है, वो तमाम के तमाम मेरी वीडियोस मौजूद हैं मुख्तलिफ सबक के अंदर, वो उसके ज़रिए भी इससे काम ले सकते हैं। ये वो है, इसको कहा जाता है कि ये जिसको कहा ना कि कहर बरसना, यानी कि कहर, जबरन काम कराना। तो 15 के नक्श के जो आमिलीन हजरात हैं ना, कि जब वो 15 के नक्श की पूरी ज़कात अदा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं 15 के नक्श पे पूरी रियाजत करूँगा, जैसे मुझे बताते हैं मेरे उस्ताद डॉक्टर साहब, तो मैं उसी तरतीब और उसी तरीके से मैं उसकी ज़कात अदा करूँगा। तो मैं इसके पूरे 9 के 9 जुज़ आपको बताऊँगा कि जो 9 से 9 जो इसके तमाम महाते जो मखलूक़ात हैं ना, हम उससे किस तरह काम लेंगे। और ये वो इफरियत अहले हनूद हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो उनके महतेज जो थे, ये समझ लें कि वो सब के सब इसी के महतेज हैं। ये आपका आज का सबक है, और ये सबक नंबर 4 है, इसको आप लिख लें। अगर इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो आप, अगर आप कल से आज से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। और अगर आपके पास वक्त मैसर ना हो, कम हो, तो आप ईद के बाद इसकी ज़कात अदा कर लें, यानी कि जब ज़िंदगी आपसे वफ़ा करे, जब आपको टाइम मिले, आप उस वक़्त इसकी ज़कात को अदा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया तरीक़ेकार। ये चैप्टर हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज़। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपने हमारे से लेना है तो वो भी ले सकते हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर क्लोज़। अच्छा, ये था आतिशी नक्श की चाल से, ठीक है। अब समझना कि मैं उसमें आपके कितने दरवाजे खोल रहा हूँ, ठीक है। आतिशी नक्श का चाल मैंने पूरी तरतीब बता दी है, ठीक है। आतिशी नक्श पे जो हाकमियत है वो है माशल नार की। अच्छा, जो माशल नार है ना, उनसे फिर ये मामलात चले हैं। अच्छा, माशल नार जो है वो क्या, उनका क्या नाम है माशल नार का? उनका माशल नार का जो नाम है वो है अहयालन, ठीक है। मैं लिख भी दूँ ताकि आपको याद रहे। ये आतिशी का था जो हमारा ख़त्म हो गया, और ज़्यादातर जो मेरे लोग हैं ना, वो आतिशी नक्श पे अपना काम कर रहे हैं, आतिशी नक्श की ज़कात अदा कर रहे हैं, ठीक है। माशल नार जो है ना, ये है अलिफ है, अलिफ है, ये हलवे वाला है, और ये अलिफ और लाम अलिफ लन, अहयालन। ये माशल नार जो है ना, ये अहयालन है, ठीक है। ये समझ लें कि जिन्नात के जो कबाइल हैं ना, जितने भी दुनिया में इस वक्त इस कायनात के अंदर जो जिन्नातों की सल्तनत है, जिन्नातों के कबाइल हैं, ये वो हैं अहयाला के सारे कबाइल जो है ना, वो सबके हाकमियत हैं, यानी कि उनकी हुक्मरानी उन तमाम कबाइल पर, उन तमाम सल्तनतों पर, उन तमाम जितने भी ममलिकत इसकी जिन्नातों की है ना, जिसमें मुस्लिम जिन्नात भी हैं, जिसमें शयातीन जिन्नात भी हैं, जिसमें ईसाई जिन्नात भी हैं, जिसमें और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात भी हैं। आई बात समझ में? अच्छा, जिन्नातों की कैटेगरी ये है कि इसमें हर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात हैं, जिस तरीके से मुस्लिम जिन्नात हैं, जिस तरीके से ईसाई हैं, यहूदी हैं, या वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले उनके पैरोकार हैं। आई बात समझ में? तो ये जो है ना, ये
مسلم ہیں اور ان کی یہ حکمرانی ہے تمام جنات پر. اور یہ جو ماتحت ہے نا یہ کس کے ماتحت ہیں حضرت؟ اچھا شیخ عبد الرحیم مشرقی. اربع سلاطین کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا, آئی بس سمجھ میں, جو چاروں سمت کے اوپر موجود ہیں, آئی بس سمجھ میں. اچھا اور جو آتشی جو نقش ہے نا, آتشی نقش کی جو چال ہے, ٹھیک ہے, یہ جلال ظاہر کرتی ہے, جلالی ہے. اور یہ آتشی نقش جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں رخ کیا جاتا ہے مشرق کی طرف جب اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. آتشی نقش یہ والا ہے. جو میں نے پہلے بنایا تھا, میں نے اس کی زکوٰۃ بہت ادا کری ہے, میں نے یہ نقش بہت لکھا ہے اور میاں حضور نے بھی بہت لکھا ہے یہ نقش, بڑی زکوٰۃ ادا کری ہے. یہ نقش جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو اپنا رخ مشرق کی طرف کریں گے. اور شیخ عبد الرحیم مشرقی ہیں جن کے ماتحت یہ احیالہ ہے, اور احیالن جو ہے ان کے ماتحت پھر دوسرے جو قبائل سے تعلق رکھنے والے جنات ہوتے ہیں پھر وہ ان کے ماتحت آ جاتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ماتحت یہ تو ہے آتشی نقش کا چال اور اس کی زکوٰۃ بھی ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم دوسرے نقش پر. یہ آپ لکھتے رہنا, یہ آپ کے لیے بہت کرامات ثابت ہوگا. یہ آتشی نقش کا تو میں نے ابھی ساری ڈیٹیل بتا دی, چاروں سبق جو ہیں وہ آتشی نقش کی چال پر ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری چال پر جس کو کہا جاتا ہے کہ نقش بادی. اب نقش بادی کیا ہے یہ سمجھ لیں. نقش آتشی کی چال ہم نے شروع کری تھی یہاں سے, ٹھیک ہے. اب نقش بادی کی جو چال ہے وہ شروع ہوگی یہاں سے 1, ٹھیک ہے, 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ نقش بادی ہے. اچھا اس میں جو ہے نا جو معاشل بعد کہ جن کا نام ہے بحیالن, معاشل بعد جو ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو میں قبائل ابھی میں نے سمجھایا تھا آپ لوگوں کو, یہ ہے بحیالن. آئی بات سمجھ میں. جو نار تھے ان کا تھا احیالن, جو اس کے ماتحت تھے. جو نقش بادی ہے جو بعد سے تعلق رکھتا ہے نقش, وہ تعلق رکھتے ہیں کس سے؟ بحیالن سے. اچھا بحیالن یہ جس کے پیروکار ہیں جس کے ماتحت ہیں ان کا کیا نام ہے؟ شیخ عبد الرشید شمالی. شیخ عبد الرشید شمالی. آئی بات سمجھ میں. اچھا جب اس نقش کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو وہ کی جاتی ہے شمال کی طرف رخ کر کے. اچھا اب تھوڑا سا سمجھتے, جو آپ کے 4 سبق ہیں, آپ کے 4 سبق ہیں وہ ہو چکے ہیں, 3 ہو چکے ہیں, چوتھا بھی میں نے دیا. اب میں یہ نیا ہے سمجھ لیں, اس کے بارے میں نے پہلے نہیں بتایا آپ کو, ٹھیک ہے. اب آتشی نقش میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں لیکن بادی نقش میں ہم یہاں سے شروع کریں گے. اب یہاں سے جب ہم شروع کریں گے نا تو جو میں نے نقش ایوان کی چال بتائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی. نقش موکلان کی چال بتائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی. نقش سرخ جنات کی چال بتائی ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی. اب بھی میں نے افریت اہل ہنوس کے بارے میں بتایا وہ یہاں سے شروع ہوگی, وہ یہاں سے شروع نہیں ہوگی. اب یہاں سے بھی اس کی کیلکولیشن کریں گے تو ٹوٹل 15 کا عدد بنے گا ہر طرف سے. تو اس کے 4 حصے ہیں, 4 پارٹس ہیں. ایک حصہ آتشی ہو گیا, آئی بس سمجھ میں, جس کے جو بادشاہ جو سرخیل ہیں وہ کون ہیں؟ احیالن. اور جو بادی ہیں ان سے یہ ہو گئے, اور پھر ہم جتنے بھی ایوان فرشتے موکلان جو بھی ہیں نا
وہ سب اسی ترتیب سے بھرنا شروع کریں گے. یہ کون سا ہو گیا؟ بعد ہو گیا. یہ میں مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے یہ نقش بعدی ہو گیا، یعنی کہ اس کا تعلق چاروں عناصر سے ہے. اب تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے آبی نقش. کچھ کہہ رہے ہو؟ اب یہ جو نقش کی چال ہے یہ نقش چال کی آبی ہے. اب اس کے ماتحت کون ہے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا پہلے میں یہ نقش بڑھ لوں نا. نقش آبی یہ میں نے آپ لوگوں کو آسانی کے لیے پہلے میں لکھ لیتا ہوں تاکہ مجھ سے ٹرانسمیشن کے دوران کوئی کسی قسم کی غلطی سرزد نہ ہو. یہ ہے آبی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو ہے ان کو کہتے ہیں مارشل ماں. اچھا ان کا کیا نام ہے؟ جیم ہے جہیالن. اس کے جو ماتحت ہیں نا مارشل ماں، جو اس کے سب سے بڑے ہیں جن سے کام، اچھا یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم کام لیتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اب کام جو کرتے ہیں نا، اصل میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس جگہ لے جانا چاہ رہا ہوں، اس کی بالکل اوپر کی طرف، بالکل بنیاد. آئی بس سمجھ میں. مارشل ماں جہیالن. اب یہ جو تابع ہیں، یہ جو ماتحت ہیں، یہ کس کے ہیں؟ آبی شیخ عبد الکریم مغربی. اور یہ جب نقش زکات ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا رخ مغرب کی جانب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نقش آبی کہلاتا ہے. اچھا اس چال کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر اگر آپ زکات ادا کرتے ہو تو اس میں ایوان، فرشتے، موکلان، جو کچھ میں نے ابھی آتشی اور بادی میں بتایا، آبی میں بھی اس طریقے سے چلے گا. یہیں سے چال چلے گی ساری، اور اسی ترتیب سے لکھا جائے گا. دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے لفظ 15 ہی بنے گا. اس کے جو ہیں وہ ہیں جہیالن. ٹھیک ہے. اور یہ کس کے ماتحت ہیں؟ شیخ عبد الکریم مغربی کی. اور اس کی جب زکات ادا کی جاتی ہے، زکات کا طریقہ وہی ہے. آئی بس سمجھ میں کیا کہ ہم اس کو اپنا رخ مغرب کی طرف کریں گے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم نقش خاکی کی چال کر رہے ہیں، اس کی زکات ادا کر رہے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سمندری کی ریت لے لیں ایک تھال کے اندر، اس کو آپ بھر لیں. بھرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو انگلی سے ایسے خانے بنانا ہے، اور پھر اس میں جو نقش بھرا جائے گا نا وہ خاکی چال کا بھرا جائے گا، آتشی چال کا نہیں بھرا جائے گا. آتشی چال کا اگر بھرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. اگر وہ خاکی چال کا جو نقش ہوگا نا، وہ خاکی ہی اگر خاک پہ ہم کریں گے نا، اس کو مٹی پہ کریں گے تو وہ اس میں فائدہ دے گا. اب مثال کے طور پہ اب ہم آ جاتے ہیں آبی پر، یعنی کہ پانی. اب پانی والا جو ہم کر دیتے زکات ادا، تو اس کا کچھ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی نہر کے پاس بیٹھ کے اس کی زکات ادا کرتے ہو تو تم جلد کامیاب ہوتے ہو. تم سمندر کے قریب جا کے اس کی زکات ادا کرتے ہو تو تم جلد کامیاب ہوتے ہو. تم سمندر میں کھڑے ہو کر اس کی زکات ادا کرتے ہو تو تم جلد کامیاب ہو جاتے ہو. تم نہر میں کھڑے ہو کے پانی کے تمہارا ٹخنوں تک آ جائے، گھٹنوں تک آ جائے، جب تم زکات ادا کرتے ہو تو اس میں جلدی کامیاب ہوتے ہو. اس کے ماتحت جو ہے نا آبی کے جو ہے جہیالن، یہ ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ پانی پر ہے. ان کا تعلق، ان کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے پانی کے اوپر ہیں. آئی بس سمجھ میں. اب ہمارے پاس ہر نوعیت کے کام آتے ہیں. جب آپ سیکھ رہے ہیں، جب آپ آئیں گے، جب آپ اس رستے پہ بیٹھیں گے، جب لوگوں کا علاج معالجہ کریں گے، تو ہر قسم کے جادو کے زرد میں آئے ہوئے لوگ آئیں گے. اب کوئی جادو مثال کے طور پہ کسی نے ہندوانی کوئی عمل کیا، آپ کس سے کرو گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آتشی چال سے کروں گا. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو کسی نے کر دیا تعویذات کے ذریعے کر دیا، اب تعویذات کے ذریعے بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور لوگ پہنچاتے ہیں. تعویذات وہ جو نوری تعویذات ہیں، اب لوگ اپنے ذاتی خواہشات کے لیے
اب وہ ذاتی جو انہوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے اس کے ذریعے لوگوں کے لیے شاید کوئی برا کر دیں تو پھر اس کے لیے جو اتارا کیا جاتا ہے پھر وہ بادی کے ذریعے کیا کریں، خاکی کے ذریعے کریں. اس میں بھی اقسام ہے، جس طریقے سے جادو کی اقسام ہے نا. اب آپ لیکن آپ کو تشخیص کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس ترتیب سے آپ نے اس کی تشخیص کری ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کا علاج کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں نقش آبی کا. اس کے پوری طریقے کار اصل میں اپنا وقت بچا رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے اگر علم العدد کی میں ہر دن کلاس لوں تو پھر بھی مکمل نہ ہو، لیکن میں نے سمجھایا اس طریقے سے کہ آتشی کا وہ سارے معاملات آ گئے اسی ترتیب سے بھریں گے، بادی کا اسی ترتیب سے بھریں گے جو بتایا، آبی کا اسی ترتیب سے بھریں گے جو میں نے آپ کو بتایا. نقش آتشی بھی ہو گیا آپ کا، نقش بادی بھی ہو گیا، نقش آبی بھی ہو گیا. اب نقش خاکی کیا کریں گے؟ اچھا ہاں، نقش جو بادی ہے نا جو اس سے پہلے بتایا تھا، اگر ہم اس کی زکوٰۃ چاہتے ہیں ہم جلد کامیاب ہو جائیں تو ہم کسی بلند مقام پر بیٹھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ کے نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہوائیں شائیں 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 ہوائیں آتی ہیں اور کھلی ہوائیں آتی ہیں. اس جگہ پہ بیٹھ کے اگر ہم بادی نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں. آبی نقش کی زکوٰۃ ادا ہم جب سمندر کے قریب، نہر کے قریب، درے کے قریب کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. خاکی نقش کی زمین پر بیٹھ کر یا زمین پہ لکھ کر کرتے ہیں تو جلد کامیاب ہوتے ہیں. اور آتشی نقش کی زکوٰۃ اگر ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہم آگ کے قریب اگر بیٹھیں تو اس میں ہم جلد کامیاب ہوتے ہیں. آگ کے قریب بیٹھ کر بھی یہ نقش لکھا جاتا ہے، اس کے بھی مختلف طریقہ کار بزرگوں نے بتائے ہیں. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور ہم نے 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن رکھی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 1 گھنٹے میں ہماری تمام بات کمپلیٹ ہو سکے گی. تو کل بھی میرے خیال سے ہمارا کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ بس یہ لاسٹ نقش میں بتا دوں، اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے لوگوں سے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں آپ کی کالیں بھی لائیو لوں گا. آپ لوگ اگر مجھے لائیو کال کرنا چاہتے ہو تو لائیو کال بھی کر لینا، اسکرین پر آپ کا نمبر آئے گا ابھی. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی معاملات میں پریشان ہیں، علاج کے معاملے میں پریشان ہیں، تو یہ اسکرین پر نمبر آپ کو موجود ہے. اس نمبر پہ آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس اپ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کا جواب فوراً دے دیا جائے گا آپ کو. اور جو لوگ ذکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں تاکہ میں اپنا یہ کام پورا کر لوں، تاکہ ظاہر سی بات ہے ذکر کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہونی چاہیے. اچھا نقش خاکی ہے نا، نقش خاکی. اچھا نقش خاکی کی چال جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے کہ جیسے یہ ہم نے 7 8 6 1 خاکی، ٹھیک ہے، 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. اچھا اس میں جو ہے مارشل جو 3 مارشل 3 کہلاتے ہیں، یہ آئی بات سمجھ میں. یہ ان کا جو نام ہے وہ ہے دحیالن. کیا ہے؟ دحیالن. اچھا یہ کس کے ماتحت تھے؟ یہ شیخ عبد الجلیل، شیخ عبد الجلیل جنوبی. میری رائٹنگ تھوڑی سی اچھی نہیں ہے اردو کی، لیکن بس سمجھ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. شیخ عبد الجلیل جنوبی. اچھا اس میں جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اپنا رخ جنوب کی طرف کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ صرف ان کو لکھوانے کی وجہ سے میں نے یہ پورا ترتیب بنائی ہے تاکہ آپ ان کے نام آپ کو یاد رہیں، ان کے نام آپ لکھ لیں اور پھر کس طرح کام کیے جاتے ہیں اس طریقے سے کام کریں. اور جو لوگ اربع سلاطین کی نیاز ہر مہینے چاند کی 4 تاریخ کو دیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ بہت ساری وہ تاثیر ہو جاتا ہے. اور جو لوگ عمل کرتے ہیں 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ ہر مہینے چاند کی 4 تاریخ کو جب وہ اربع سلاطین کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ دے لیتے ہیں، تو کوئی اہتمام نہیں، پانی کا گلاس رکھیں اور جو آپ کے گھر میں بنا ہو وہ رکھ کے آپ ان کی نیاز دے دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس میں بھی وہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو یہ نقشے اب اس کے بھی طریقے کا یہاں سے چالیں شروع ہوں گی. جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے افریت اہل حنوت بتایا، اگر اس ترتیب سے لکھیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے، آتشی میں لکھیں گے تو یہاں سے شروع کریں گے، بادی میں لکھیں گے تو یہاں سے، خاکی میں لکھیں گے، اس میں آب میں لکھیں گے تو یہاں سے، ٹھیک ہے. اب میں سمجھتا ہوں اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، پورا یاد ہو گیا ہوگا آپ کو. اب جو چیز مجھے سبق دینا تھا مین، وہ سبق میں آپ کو دے چکا ہوں، ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا چوتھا سبق تھا اور عفریت اہل حنوس کا. اچھا اس کی فائدہ اس کے بارے میں آپ کو تب پتہ لگے گا جب آپ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر لیں گے اچھی طریقے سے.